سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنیں گے یا نہیں؟ کل صبح 10 بجے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں کاغذات نامزدگی 3 امیدواروں نے جمع کروائے ہیں، جس میں JUI فے کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق، نون لیگ کے شاہ جہان یوسف۔ یہ ہیں سہیل آفریدی کے علاوہ جو PTI کے امیدوار ہیں اور جن کو عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے، اور اسمبلی میں PTI کے ارکان کی تعداد 91 ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے 73 ارکان درکار ہیں اور باقی جو ملا کے 54 ہیں، اور اگر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی وزیر اعلیٰ بنا سکے تو انہیں 19 مزید ارکان توڑنے پڑیں گے۔ کیا یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سہیل آفریدی جو سب سے ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ PTI کے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں وزیر اعلیٰ بنیں گے یا نہیں، انہوں نے کیا اس پہ بات کی؟ انہوں نے ہم سب کو قلعدم کیا ہوا ہے، ہم سب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، سارے FIR ہم پر کی ہوئی ہے۔ حماد صاحب آپ فرمائیے گا کہ کتنے چانسز ہیں، یہ 4 کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ الزامات جو ہیں سہیل آفریدی پہ، کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک شخص ابھی بنا نہیں ہے وزیر اعلیٰ اور ان کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں دونوں حوالے بن سکتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں JUI کے کینڈیڈیٹ کون ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ سردار یوسف کے بیٹے ہیں سردار شاہ جہان، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ زرق ارباب زرق ہیں، آسماں عالمگیر کے عالمگیر خان کے بیٹے ہیں۔ اچھا ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے تو سب گھر میں ہی ہیں، سب پارٹیوں نے گھر میں رکھا، سارا گھر سے، سوائے PTI کے، سوائے PTI کی۔ PTI ایک عام نوجوان کو کینڈیڈیٹ بنا کے لے آئے، یہ اس بات کی تعریف تو بنتی ہے، یہ کم از کم یہ اس پہ تو ہم انہیں داد دے دیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ میجارٹی PTI کو حاصل ہے بہت واضح برتری، یعنی اپوزیشن جو 53-54 پہ تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ آج ابھی 5-6 بجے PTI کا وفد گیا تھا، جنید اکبر اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور باچا خان مرکز میں ANP کے رہنماؤں سے مذاکرات ہوئے، تو انہوں نے تو کھل کر اپنا موقف سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیڈر ایمل ولی خان نے تو کہا ہے کہ ہم کسی ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے، گویا ANP اسی پہ سٹینڈ کر رہی ہے جو اس کی جمہوری روایت ہے کہ بھائی آپ اگر رون ڈالیں گے میجورٹی کو، مینڈیٹ کو، تو ہم اس کا ساتھ۔ آپ کے خیال میں بن جائیں گے سہیل آفریدی؟ سہیل آفریدی کو میجورٹی تو اس کو حاصل ہے فلور پہ، حال ہے، لیکن بن جائیں گے؟ آپ کو پتہ میجورٹی اور بات ہے، بننا اور بات ہے۔ یہاں جو چل رہا ہے اس وقت ملک میں، اس کے مطابق آپ کے خیال میں ان کو بننے دیا جائے گا؟ اب سار صاحب کم از کم آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو اس جدوجہد کا حصہ رہے جو جدوجہد ہم نے جمہوریت کے لیے کی ہے، اور آپ اسی لیے میں اسی آگے نہیں آنے دیا جاتا نا، جدوجہد میں ہوتے ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، نظام آگے نہیں آنے دیتا۔ 92 پہ PTI اس وقت ہے، 91 نہیں 92 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو 20 ممبران کی برتری حاصل ہے، جو اپوزیشن کی نمبرنگ تھی وہ 53 یا 54 پہ تھی، وہ 49 پہ آ گئی ہے، کیونکہ ANP نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا، انہوں نے کہا ہم ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ایک تو ان کا مینڈیٹ تو ان کا بنتا ہے، لیکن ایک اور حوالہ بھی ہے، یعنی سہیل آفریدی یا PTI جو باتیں کر رہے ہیں وہ ریاستی بیانیے سے اختلاف نہیں ہے، اختلاف سارے سیاستدان کرتے ہیں، لیکن ریاست سے ٹکراؤ یا ریاستی بیانیے سے ٹکراؤ ایک الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے۔ وہ ٹکرائیں گے نہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پختونخوا کے سطح پر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تعلقات بنائیں گے، تو یہ تو ریاست کے ساتھ تصادم ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں، تو یہ تو ریاست کے ساتھ تصادم ایک الگ چیز ہے، یعنی دونوں اختلاف وہ رکھیں گے، تصادم شاید آپ کہنے نہ کریں۔ اختلاف سے صدام شیر افضل صاحب بتائیے گا، وہ ریاست سے اختلاف رکھیں گے یا تصادم کریں گے، اور آپ کا کیا ویو ہے کہ PTI کے لیے ممکن ہوگا ان کو وزیر اعلیٰ بنوا لیں، اور اگر نہیں بنوا سکے تو پھر کیا کرے گی PTI؟ جس طرح حماد صاحب نے بات کی، یہ داد ضرور دینی چاہیے کہ ایک آپ نوجوان کو جو ہے وزارت اعلیٰ جیسے منصب کے لیے نامزد کیا، نمبر 1 پڑھا لکھا آدمی ہے، MSc کیا ہوا ہے، اور اس کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے جس طرح ان کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جی منشیات کے ساتھ تعلق ہے، طالبان کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ہوائی الزامات ہیں، اس کی کوئی مطلب ہے کہ تصدیق کہیں سے نہیں ملتی ہے۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ بننے کا تعلق ہے، یہ حماد صاحب کے تبصرے سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں بحیثیت ایک حقیقت پسند کے یہ سمجھتا ہوں کہ جس شور و غوغا کے ساتھ وفاق نے، اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے PTI کے نامینی پہ اعتراض اٹھایا ہے،
مجھے نہیں لگتا ہے کہ آرام سے اسموتھ سیلنگ ہوگی، گرچہ اگر کل الیکشن ہو جاتے ہیں، ابھی تک تو دو وجوہات میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو ابھی تک چیف منسٹر کا جو استعفیٰ ہے قبول نہیں ہوا ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ وزیر اعلیٰ کا جو دفتر ہے ابھی تک خالی نہیں ہوا ہے، آکوپائڈ ہے. اور ماضی میں ایسے ڈسپیوٹ عدالتوں میں گئے ہیں اور بغیر عدالت کی ڈکلیئر کیے یہ نہیں ہوا ہے آج تک کہ کوئی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک کے ہوتے ہوئے اس کا استعفیٰ قبول کیے بغیر دوسرا وزیر اعلیٰ کسی اسمبلی نے منتخب کیا ہو. یہ جواز جو ہے یہ ڈھونڈیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو جمہوری پروسیس ہیں جو کل اسمبلی میں ہونے جا رہے ہیں، یا تو اس جواز پہ ہے عدالت سے رجوع کر کے کوئی حکم امتناعی لیا جا سکتا ہے، یا پھر دوسری صورتحال، کیونکہ اصل چیز یہ ہے، اصل چیز اعتراض سہیل افریدی پہ نہیں ہے. اعتراض جو ہے یہ موقع خود خان صاحب نے دیا، اعتراض پی ٹی آئی پر ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہ بنے. کوئی بھی ہوتا سہیل افریدی کے علاوہ تو اس پہ بھی یہ ہوتا. اور یہ حالات جو پیدا ہوئے کیونکہ ایک اور ترک کا پتہ ابھی تک مرکز کے پاس ہے، اور وہ ہے جنگ کے حالات ہے. بارڈر پہ حالات کیا ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے. اور ٹھیک ہے ایک منٹ میں ذرا بات مکمل کر لوں. اور یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جی صوبے میں آئین کے مطابق حکومت نہیں چلائی جا سکتی، تو آرٹیکل 234 کی جو لوازمات ہیں اس کو جواز بنا کے یہ ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں تو میرے لیے خوشگوار حیرت ہوگی. ٹھیک ہے، خوشگوار حیرت ہوگی کہ دونوں کام نہیں ہوتے. اختیار ولی صاحب ان میں سے کون سا کام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دونوں کریں گے. دیکھیں ابصار صاحب، میں تو مطلب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کل الیکشن ہوگا یا رزلٹ اس کا کیا ہوگا. ٹو بی آنیسٹ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے، جیسے ایک مسجد میں پیچھے امام کھڑا ہو، اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں. جب تک وہ امام موجود ہے دوسرا امام جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو کے تکبیر پڑھ کے اس کی امامت میں شامل نہیں ہو سکتا. جب تک یہ ایک وزیر اعلیٰ یہ گھر نہیں چلے جاتے، ان کا ایکسپٹ نہیں ہو جاتا، وزیر اعلیٰ کی کرسی خالی نہیں ہو جاتی، تو اس کے لیے الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ قانونی ٹیکنیکل ریزن ہوگی نا، تو وہ ٹیکنیکل ریزن ہے. اور ان لوگوں کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آتی. بالکل جی، کیوں نہیں، ہم آئینی دستوری قانونی جتنی جمہوری جنگ ہے وہ بھرپور لڑیں گے. ہم پہلے تو ہم سیاسی جماعت ہیں، اس کے بعد ہم کوئی جو ہے تو کچھ اور ہیں، اور اس کو ہم دیکھیں گے ہمارے اتحادیوں کے ساتھ. تو سیاسی جماعت ہے تو آپ لوگوں کی وفاداریاں کیسے چینج کروائیں گے؟ 20-21 لوگوں کی، 10 ممبران اور تمام اپوزیشن، پہلے تمام اپوزیشن ساتھ میں، جس میں این پی بھی ہے. اب سار صاحب میں پھر کہتا ہوں کہ الیکشن کی بات وہ بعد میں ہوگی کہ کس کے پاس کتنی اکثریت ہے. ابھی تو رات باقی ہے، اور ابھی بات باقی ہے، اور ابھی لمبی رات باقی ہے، بڑی لمبی رات. تو آپ اتنا دیکھ لیجیے. میں آپ کو بتا دوں، چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، ممبران تقریباً کوئی 3 درجن سے زائد، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ان کے ضمیر جاگنے میں، ان کا فیصلہ بدلنے میں، وٹ ایور یو کال اٹ، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور وہ پوزیشن کی کب چینج ہوتی ہے، دیٹ ول بی اے ڈیسائسو مومنٹ انشاءاللہ. یہ اس نقطے پر میں اختیار ولی صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں. ضمیر جو ہے رات لمبی ہے، باقی ہے، اور ضمیر جاگنے پر اور روکڑا دکانی کی دیر ہے، بہت ساروں کے جاگ جائیں گے. ایک منٹ، آپ کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو پچھلا والا ہے میں اس کا بھی ریفرنس دے دوں، اور پلس جو 2018 میں نواز شریف کے ٹکٹ پر، اس کے نشان پر الیکٹڈ لوگوں کو جن کی وفاداریاں چینج کرائی تھی، تو چلے کہا گیا تھا. میں سمجھ گیا ہوں، دائروں کا سفر جاری رہے گا. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب اور شریف افضل مروت صاحب. ایک چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا جواب، بریک پہ جانا ہے. وہ مجھے کان میں انہوں نے نا، پنج پیر، آپ اس مدرسے سے آپ کا خاندانی تعلق ہے، آپ کے دادا حضور، آپ کے والد صاحب
والد صاحب نے وہ اس پہ کام کیا، وہ سب سے بڑا ہے. پھر حقانیہ مدرسہ ہے، جامعہ رشیدیہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت سارے مدرسے ہیں. یہ پاکستانی دیوبند کی قوت ہے. مودی کے ساتھ جب ہاتھ ملایا ہے متقی نے، اور ان کا جو نظریہ ہے اجیت دوول کا کہ ہم دیوبند کو استعمال کریں گے طالبان کو انفلوئنس کرنے کے لیے، آپ سمجھتے پاکستانی دیوبند کو اپنے راستے جدا نہیں کرنے چاہیے ہندوستان کے دیوبند سے؟ کیوں کر لیں؟ دیوبند کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. 1861 میں وہ تو ساتھ دے رہے ہیں متقی کا، مودی کا. میں سر بتاتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی نے 1861 میں دیوبند بنایا. سر سید احمد خان کے کلاس فیلو تھے، اور اسی دیوبند نے جنگ آزادی لڑی. ان کے کابرین اب تو ہندوتوا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھیں سر، کابرین کی بات ٹھیک ہے، اب تو ہندوتوا کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے؟ دیکھیں وہ تو ہندوستان کے پاکستانی دیوبند کی بات آئے گی نا کہ ہندوتوا کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے ہمارے بھائی، وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں دیکھیں اپنے ملک کی وفاداری کوئی جرم نہیں ہے. مودی بچر آف گجرات ہے، اس کا ساتھ دے اگر دیوبند ہندوستان کا، لیکن آپ تو ہم بھی ساتھ اس کے جائیں. لیکن اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کو آپ جرم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہاں پہ جو کرسچین کمیونٹی ہے، جو ہندو کمیونٹی ہے، جو سکھ کمیونٹی ہے، وہ ہمارے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، وہ تو ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. دیکھیں وہ تو سہارنپور میں ہے، دیوبند انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ وہ اسی ملک میں ہے. لیکن ایک منٹ سر، ایک منٹ. اگر امیر متقی اپنی پالیسی سمیت دیوبند گیا ہے تو ہم دیوبند کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ امیر متقی تو 40 سال پاکستان میں بھی رہا.